زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ مسکرائیں اور کہیں الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ رب کائنات آپ کو وہ سب عطا کرے جو آپ کی دعا ہے، آمین۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو جو اپنی جاگیر سمجھے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ کچھ لوگ صرف چہرے سے مخلص ہوتے ہیں، دل سے نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کو شامل کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ زندگی جب مشکل وقت میں ناچ نچاتی ہے تو ڈول بجانے والے بھی آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ خواہشیں تو کب کی مر چکی ہیں، بس کچھ ذمہ داریوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے۔ یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ دولت کا غرور وہی لوگوں کو ہوتا ہے جس کو خاندانی جائیداد میں حصہ ملا ہو یا پھر جس نے دھوکے سے پیسہ کمایا ہو۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا۔ کسی ایسے شخص کے لیے غمگین نہ ہوں جو آپ کے لیے اچانک بدل گیا ہو، کیونکہ وہ اداکاری چھوڑ کر اپنی حقیقی شخصیت میں واپس آ گیا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں اس کا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کے دوسروں کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے، روحیں بھٹکتی رہتی تھیں۔ اب روحیں مر جاتی ہیں، لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھر اچھا ہو لیکن دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ چاہے جتنی بھی احتیاط سے چلو، جتنے بھی چوکنے رہو، لیکن یاد رکھو زندگی کے امتحان اچانک شروع ہوتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی نصاب مقرر ہوتا ہے، نہ وقت طے ہوتا ہے، اور نہ ہی سوال پہلے سے معلوم ہوتے ہیں۔ بس تیاری ایسی رکھو کہ جب امتحان شروع ہو تو گھبرا نہ جاؤ۔ محبتوں میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کی ہے تو اعتبار کرنا سیکھو۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں جب انسان کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ نیکیاں اکثر الٹا گلے پڑ جاتی ہیں، آزما کر دیکھ لو۔ سب سے زیادہ زہر وہی اگلا
اگلے گا جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیے ہوں گے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس روٹی کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کناروں پر موتی ملا نہیں کرتے، درد میں کبھی گلا نہیں کرتی۔ ہم اچھے نہ سہی برے ہی سہی، اور ہم جیسے برے بھی ہر کسی کو ملا نہیں کرتے۔ کتنا مشکل ہے نا زندگی کا یہ سفر، دل پر لگی باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ وہی کامیاب ہے جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، ورنہ بڑے بڑے بادشاہ زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ انسان زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن دو چیزیں انسان کے پیچھے بھاگتی ہیں، موت اور رزق۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے، عورت راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کو راز رکھنا نہ آتا تو کوئی مرد سر اٹھا کر جی نہ سکتا۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تیرے کردار سے مجھے کیا غرض، تیرے کردار سے مجھے کیا غرض، مجھ سے سوال میری نیت کا ہوگا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ بے وقوف بنے رہو گے تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کیا، تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم۔ یہی ہے آج کل کی دنیا۔ دیکھا کچھ اس طرح سے، کسی خوش نگاہ نے رخصت ہوا تو ساتھ ہی لیتا گیا وہ نیند، خوشبو کی طرح مجھ پہ جو بکھری تمام شب، میں اس کی مست آنکھ سے چنتا رہا وہ نیند۔ میں نے تعلقات میں معاہدے کرنا چھوڑ دیے ہیں، جو جہاں بچھڑنا چاہے فی مان اللہ۔ اپنے دل کو خود سے دور نہ کرو، چاہے وہ کتنے ہی غموں سے بھرا ہو۔ خدا اپنے خزانے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ خدا ہمیں غرور سے بچائے، آمین۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کامیاب لوگوں سے جلتے ہیں۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے۔ وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا۔ اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلا رہنا سکھا دیا۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ میری فطرت میں نہیں ہے تماشا کرنا، بہت کچھ جان کر بھی خاموش رہنے کا ضعف ہے مجھ میں۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔
ہم سے زیادہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ قربان جاؤں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو تپتی ریت پر لٹکا دیا، پھر بھی زبان پر جاری رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کا بھی صدقہ دیں، لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن جائیں، کسی کا بلا غرض کام کر دیں، کسی کی کوئی مشکل آسان کر دیں، کسی کا دکھ بانٹ لیں اور کسی کی خوشی کی وجہ بن جائیں، کسی کو مخلصانہ مشورہ دے دیں، کسی کے سکون کا باعث بن جائیں۔ آپ کے پاس جو علم یا ہنر ہے وہ کسی کو سکھا دیں، صرف رب کی رضا کی خاطر۔ یقین جانیے آپ کی اپنی مشکلیں، پریشانیاں اور بلائیں ٹالتی ہی جائیں گی انشاءاللہ۔ میاں بیوی کا رشتہ سب سے اہم ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی کہ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے اپنا تعلق خراب کر لیں۔ دونوں کے گھر والے اپنی اپنی جگہ، لیکن میاں بیوی کا تعلق سب سے اہم ہے، اس میں تلخی نہیں آنی چاہیے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا، کیا آدمی اپنی والدین سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، حتیٰ کہ ان کی جوتیوں سے بھی نہیں، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کا میٹھا لہجہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ یہ شکایت نہیں، میرا تجربہ ہے۔ سب کو دلاسا دینے والا انسان اکثر اپنی مشکلوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ جن لوگوں سے کبھی بات کرنے کا دل کرتا تھا، آج انہیں جواب دینے کا بھی دل نہیں کرتا۔ موت کے وقت بھی شیطان کا بہت بھاری حملہ ہوتا ہے۔ یا اللہ اس وقت بھی ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ ہر انسان کے اپنے دکھ ہوتے ہیں اور اپنی کہانی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ جو خاموشی سے زندگی کو جی رہا ہے، جانے کس قدر تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ کی تنہائی جس طرف آپ کو مائل کرتی ہے، بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ مایوسی اور ناامیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ اللہ کرے کسی بھی انسان کو وہاں سے دکھ نہ ملے جہاں اس نے اپنا سکھ لٹایا ہو۔ اپنے تنہا چلنے کی صلاحیت ہمیشہ قائم رکھیے، باقی ساتھ چلنے والے لوگ عارضی ہیں۔ ایک اچھا دوست ساتھ ہو تو ہزار برے وقت یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنوں سے ایسا درد ملتا ہے کہ آنسو تو پاس ہوتے ہیں مگر رویا نہیں جاتا۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ درد شدت کا ہو اور ہمدرد کوئی نہ ہو، ایسی تلخ راتیں بھی آتی ہیں زندگی میں۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر لوگوں سے شکایت کیسی؟ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ وقت بدل جانے پر لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے
رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں۔ جس کو جتنی دنیا سمجھ آتی جائے گی وہ اتنا اکیلا ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اور اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد سردی دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے، سمجھ لو اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے۔